توبہ اور استغفار دونوں اس آیت میں موجود ہیں۔ توبہ بہت سی باتیں ہوئیں، لیکن ایک بات یہ کہ توبہ کا مطلب معنی پلٹ آنا، میں پلٹ آیا۔ ایک تو ذرا اس کو آپ واضح کیجئے۔ پھر استغفار، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے بغیر میں کبھی مکمل نور حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ۔ تیسری چیز یہ جو سمپل سی بات میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ آج کی جو آیت قرآنی ہے، یہ سورہ تحریم کی جو کہ 8ویں آیت کا آخری حصہ، اس سے ہم نے آج کیا سیکھا، اور توبہ استغفار ان کے مابین فرق جو اس آیت کا حصہ ہے بیان فرما دیجیے۔ جی، سورت کے اندر ابتدا توبہ سے ہے، جس کے اندر مسلمانوں کو توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں ان کی بات کا اختتام تقریباً انک علی کل شیء قدیر سے پہلے جو ہے وہ استغفار کے اوپر ہے۔ تو توبہ گناہوں سے کی جاتی ہے۔ جب انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کام کو توبہ کہا جاتا ہے۔ گناہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی سے نکل کر شیطان کی فرما برداری کرنا، نفس کی فرما برداری کرنا۔ اس سے نکل کر واپس جب پلٹ کر انسان اللہ کی طرف آتا ہے اور نفس اور شیطان کے شکنجے سے اپنے آپ کو چھڑا کر جب آتا ہے، اس آمد کو توبہ کہا جاتا ہے۔ استغفار کا مطلب ہے بخشش، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا، معافی طلب کرنا اور درجات کی بلندی کو طلب کرنا، جیسے انبیاء علیہ السلام ہمیشہ اپنی قوموں سے کہا کرتے تھے استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ تو استغفار بخشش ہے، اللہ تعالیٰ سے پروانہ معافی کا پروانہ حاصل کرنا ہے، اور توبہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کی ضرورت ہیں، اسی لیے قرآن جا بجا توبہ کا ذکر بھی کرتا ہے اور استغفار کا ذکر بھی کرتا ہے۔ اور توبہ جو ہے، ظاہر بات ہے انبیاء علیہ السلام گناہ نہیں کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، یہ وہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، کہ جس کے اندر استغفار بھی ہے اور اس کے اندر توبہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا اور اللہ ہی کی طرف رہنے کا کہ عزم کا ارادہ بھی ہے۔ جو امت کو جو دعائیں سکھائی گئی ہیں انبیاء نے، اس کے اندر استغفار اور توبہ دونوں کا ذکر ہے۔